اللہ یاری جو ان سب کے منہ توڑ جواب دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ شیعہ ہو رہے ہیں۔ انہوں نے تو حسن اللہ یاری نے مسئلہ کیا ہے کہ حسن اللہ یاری کو جب ایران نے وہاں سے نکال دیا اس کو، حسن اللہ یاری نکالنے کی کیا وجہ ہے؟ نکالنے کی جو وجہ تھی، انہوں نے ٹی وی جو ہے وہ چینل بنایا، اس کے بعد جب جانکاری ہوئی اور تفتیشی ٹیم نے جب ان کو ان کے جو ہے وہ حرکات پر جب نظر رکھی تو پتہ چلا کہ وہ امریکہ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اچھا، آج کل سوشل میڈیا نے اسلام آسان کر دیا ہے، لوگوں کی رسائی ایزیلی پہنچ جاتے ہیں۔ بڑے بڑے علامے، بڑے بڑے ملا، بڑے مفتی اور بہت قسم کے لوگ جو سوشل میڈیا پہ آپ کو نظر آتے ہیں، خصوصاً اہل بیت کے حوالے سے جو حرز سرائی کرتے ہیں، ان کو بڑا اچھا جواب دیتے ہیں۔ ایک بہت ہی محترم علامہ ہے حسن اللہ یاری، جو ان سب کے منہ توڑ جواب دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ شیعہ ہو رہے ہیں۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کیا؟ آپ اس بارے میں اگر کچھ کہنا چاہیں۔ جی ہاں، حسن اللہ یاری جو آج کل سوشل میڈیا پر بہت مشہور ہیں، دراصل وہ افغانی طالب علم تھا۔ قم میں انہوں نے اپنے تعلیم انہوں نے حاصل کی ہے اور پورے کیا۔ ہاں، قم میں، ایران کا جو شہر قم ہے، شیعوں کی جو ہے وہ وہاں پر حوزہ ہے، حوزہ علمیہ قم جس نام مشہور ہے، اور پوری دنیا میں شیعہ جو ہے وہ وہاں پر جا کر تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور شیعوں کے جو مجتہدین ہیں، علماء ہیں، وہ اس کا کہہ سکتے ہیں گڑھ ہے وہاں پر، ٹھیک ہے نا۔ تو حسن اللہ یاری بھی ابتدائی تعلیم انہوں نے وہاں پر قم میں انہوں نے حاصل کی، اور بہت ہی زیرک تھے وہ، بہت ہی ہوشیار اور ذہین اور سمجھدار۔ آپ کو ویسے بھی پتہ چلا ہوگا ان کے جس طرح سے جوابات دیتے ہیں وہ۔ تو ہمارے لوگ جو ہے بہت متاثر ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں سے جو حاضر جواب، ٹھیک ہے۔ آپ سوشل میڈیا پہ جتنے لوگ مشہور ہیں، وہ ان کی شہرت کی وجہ کیا ہے؟ حاضر جوابی ہے۔ جیسے مفتی طارق مسعود ہو گیا، جناب علی، جناب مفتی مینگل صاحب ہو گیا، اور اپنا علی بھائی، محمد علی انجینئر ہو گیا، اور بہت سارے اس طرح کے نام آپ کو مل جائیں گے۔ تو حسن اللہ یاری کے حوالے سے یہ کہ انہوں نے کافی تعلیم حاصل کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی۔ تو ابتدائی تعلیم انہوں نے قم سے حاصل کیا، اس کے بعد وہیں پر انہوں نے باقی جو ہے وہ دروس انہوں نے پڑھے، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ انہوں نے ایک چینل بھی کھولا وہاں پر قم میں، جو اہل بیت کے نام سے، اہل بیت ٹی وی کے نام سے۔ جب پورے قم میں جو ہے وہ، یا پورے ایران میں انٹرنیشنل لیول پر 3-4 ٹی وی چینلز تھے سیٹلائٹ کے ذریعے جو چلتے تھے پورے ایران میں، تو اس وقت اس کے پاس دو چینل جو ہے وہ موجود تھے جس کو وہ چلا رہے تھے۔ تو کافی لوگ پریشان تھے اور تعجب کرتے تھے کہ بھائی پورے ایران کے پاس اتنے چینل نہیں ہیں، لیکن اس بندے نے کہاں سے چینل چلانا شروع کر دی۔ تو اس کے پیچھے کافی بیک گراؤنڈ میں جو ہے وہ کہانیاں ہیں۔ تو ان کی تعلیم جو ہے وہ قم سے انہوں نے حاصل کی ہے۔ اچھا، ان کی وجہ سے لوگ زیادہ تشیع کی طرف آ رہے ہیں، اہل بیت کی طرف آ رہے ہیں، وہ بہت سارے لوگوں کو شیعہ بھی کر رہے ہیں۔ دیکھیں، حسن یہ اللہ یاری جو ہے حاضر جوابی کی وجہ سے لوگ متاثر بھی ہو رہے ہیں، اور ان کی ایک یہ بھی صفت ہے کہ وہ کچھ سخت زبان بھی استعمال کرتے ہیں، خصوصاً اہل سنت کے حوالے سے۔ اہل سنت کے حوالے سے جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ تو وہ کہتے ہیں کہ تم عمری ہو، تم یہ وہ فلان کے ماننے والے ہو، فستان کے ماننے والے ہو، تمہارے یہ باطل تھا، تمہارا یہ فلان تھا۔ تو یہ طریقہ ان کے پاس جو ہے وہ موجود ہیں، جس کی وجہ سے آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ شیعہ ہو رہے ہیں، تو لوگ جو ہے وہ نفرت بھی کر رہے ہیں ان سے۔ اس سے شیعہ سنی کے درمیان ایک جدائی بھی جو ہے وہ آ رہی ہے، کیونکہ وہ خود کو تو شیعہ کہتا ہے الحسن نصر یہ اللہ یاری، میں بار بار نصر اللہ کہہ رہا ہوں، بہت مشہور ہونے کی وجہ سے ان کا نام۔ تو لوگ جو ہے وہ ان سے نفرت بھی کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ ان کے حاضر جوابی کو دیکھ کر انہیں علامہ مانتے ہیں، انہیں اپنا سب کچھ مانتے ہیں، رہنما مانتے ہیں، اور انہی کو ہی اسلام کا جو ہے وہ خدمت گزار اور محسن مانتے ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ کسی کے تعلیم یا حاضر جوابی کو دیکھ کر جو ہے وہ فوراً اس کی تقلید کرنا یہ کوئی سمجھداری کی علامت نہیں ہے، کیونکہ اگر تعلیم کی ہی بات کریں تو پھر تعلیم شیطان نے بھی حاصل کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ شیطان نے بھی علم حاصل کیا ہے، اور وہ اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے جو ہے وہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ اچھا، مجتہدین اور بڑے علماء جو مستند علماء ہیں، ان کا حسن اللہ یاری کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ حسن اللہ یاری تو کسی کو نہیں مانتے، جیسے میں نے کہا نا
کہ انسان کے اندر اگر تکبر ہو اور غرور ہو تو ذرہ برابر اگر تکبر و حدیث ہے کہ وہ اس کو منہ کے بل جہنم میں پھینک دیں گے. بالکل. حسن اللہ یاری کو اگر آپ میں نے خود سنا بھی تھا، اور کیونکہ مجھے خود فارسی آتی ہے، عربی میں سمجھ سکتا ہوں، اور اردو تو اپنی زبان ہے. تو حسن اللہ یاری نے مسئلہ کیا ہے کہ حسن اللہ یاری کو جب ایران نے وہاں سے نکال دیا، اس کو حسن اللہ یاری نکالنے کی کیا وجہ ہے؟ نکالنے کی جو وجہ تھی، انہوں نے ٹی وی جو ہے وہ چینل بنایا. اس کے بعد جب جانکاری ہوئی اور تفتیشی ٹیم نے جب ان کو ان کے جو ہے وہ حرکات پر جب نظر رکھی تو پتہ چلا کہ وہ امریکہ کے لیے کام کر رہے تھے. اور امریکہ کو بھی جب انہوں نے اصل میں یہ بہت تیز تھے، میں نے جیسے کہا آپ کو ابتدا میں، بہت تیز تراز اور ذہین تھا، فتین تھا، تو بہت سارے علماء اس کو پسند بھی کرتے تھے. اور جب یہ اس نے تازہ ٹی وی بنایا تو اس میں اہل بیت کے اقوال اور دینیات وغیرہ لوگوں کو مسئلہ مسائل وغیرہ بتانے، تو لوگ بہت زیادہ اس سے متاثر ہوئے. اور مجتہدین کے جو مکاتب ہوتے ہیں، مختلف آفیسز ہوتے ہیں یا دفتر ہوتے ہیں، وہاں سے بھی اس کی تائید ہوتی رہی. ہاں، اس وقت جو ہے وہ مکمل طور پر ان کی تائید ہوئی اور وہاں سے فنڈ بھی آتے تھے. شروع میں ایسا ہوا تھا، فنڈ ہوا تھا. پھر اس کے بعد جیسے بہت جلد ان کو پتہ چلا کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ غیر لوگ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ذریعے ایران میں فتنہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر ان کو سیل کر دیا ان کے آفس کو. اور اس کے باوجود ایک افغانستان کے آیت اللہ تھے، ان کا نام میں بھول گیا، ان کی طرف سے پھر بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ تسلسل جاری رہا، یعنی امداد وغیرہ یا ان کی تائید جاری رہی اللہ یاری کے ساتھ. لیکن اس کے کچھ ٹائم بعد جو ہے ان کو بھی پتہ چلا، جب انہوں نے خود مشاہدہ کیا اس چیز کا کہ اللہ یاری کسی اور کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ اسلام مخالف حرکتیں کر رہے ہیں اور ان کی جو ہے وہ کوئی اچھی نیت نہیں ہے، تو انہوں نے بھی باقاعدہ طور پر لکھ کر بھیج دیا کہ ان کو فنڈ یا خمس کے نام پر، زکوٰۃ کے نام پر، یا کوئی بھی دینی حوالے سے کوئی بھی اگر ان کے ساتھ امداد کرتا ہے تو وہ حرام کام کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا، تعلقات ختم کریں. اس کے بعد جب اس کو کوئی بھی جگہ نہیں ملا، کیونکہ ہر کسی نے اس کے ساتھ تائید ختم کر دی، اور مجتہدین کی طرف سے انہوں نے مجتہدین کے خلاف وہاں پر بیٹھ کے باتیں کی. اور آپ دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا، اب جو ہے وہ ان کے کلپس موجود ہیں. انہوں نے 1 2 3 سال شاید صرف فارسی میں وہ کیے، لوگوں کو درس دیے. اس میں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے لباس بھی جو ہے وہ روحانی لباس ہے، اور اتنا بڑا انہوں نے امامہ پہنا ہوا ہے، جس میں وہ بہت ہی مجتہدین کے خلاف حرز اسرائی جو ہے وہ کرتے ہیں اور بہت بد زبانی کر رہے ہیں. اور یہاں تک کہ انہوں نے گالیاں بھی دی ہوئی ہے، خصوصاً ایران کی جو رہبر ہے، انقلاب کے رہبر سید علی خامنہ ای صاحب اور آیت اللہ خمینی، اور ان سے پہلے جتنے بھی تھے اور جتنے بھی ابھی مجتہدین ہیں، ان سب کو گالیاں دی ہے. انہوں نے اس بات پر گالی دی ہے، ایک تو ان کا انا کا مسئلہ تھا، کوئی ان کا ذاتی کوئی کام عام جو ہے وہ نہیں ہوا تھا وہاں پر، تو اسی کو انہوں نے انا کا مسئلہ بنا کر مجتہدین کے خلاف باتیں شروع کر دی. امریکہ کو یہ بات ان کو راضی، مطلب ان کے اچھا لگا، یہی پر ان کو لگا کہ بھئی ہمارا بندہ وہاں بیٹھا ہوا، اس کو پیسے دینے شروع کر دیا، اس کے اوپر چینل چلا دیا اس کے ذریعے. اور اس کے بعد جیسے ہی ان کے ساری حرکت کا پتہ چلا تو انہوں نے وہاں سے اس کو نکال دیا. اب وہ امریکہ میں جا کر پرتعیش زندگی گزار رہے ہیں، اور اپنی لباس کو بھی انہوں نے خیر آباد کر دیا، اور ٹائی کے ذریعے، پینٹ کوٹ کے ذریعے. اور اب آتا ہے کیونکہ فارسی میں وہ اتنے کامیاب نہیں ہوئے، کیونکہ وہاں کے لوگ اتنے جاہل نہیں ہوتے، تو ان کے پاس دلیل بھی ہوتے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر جب لوگ آتے تھے ڈیبیٹ کرتے تھے ان کے ساتھ، تو یہ لائیو جو ہے گالیاں دیتے تھے ان کو. کوئی سخت سوال کرتا تھا، ہاں سخت سوال کرتا تھا آیت اللہ خامنہ کے حوالے سے یا کسی اور مجتہد کے حوالے سے، تو یہ گالیاں دیتا تھا باقاعدہ. اور اس کو ملا جو ہے نا حتاق کے نام سے مشہور ہے یہ، یعنی گالیاں دینے والے سرکار آپ کہہ سکتے ہیں. ایران میں، عراق میں گالیاں دینے والے ملا یا بدتمیز ملا یا اس طرح کے مطلب الفاظ استعمال ہوئے، مفسد یا فساد کرنے والا فسادی، یا اس طرح کے فتنہ ور، اس طرح کے الفاظ اس کے لیے بہت مشہور ہے. وہ کامیاب نہیں ہوئے تو انہوں نے عربی میں شروع کر دیا. پھر عرب والوں کو جو ہے اس طرح کے ولایت فقیہ سے، کیونکہ سب سے زیادہ جس سے دشمنی یا اظہار بیزاری کرتا ہے وہ ہے ولایت فقیہ. یہ ولایت فقیہ کو نہیں مانتا. اب کسی چیز کو نہ ماننے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس کو گالیاں دینے شروع کر دیں. مجتہدین سے لاکھ اختلاف صحیح، بہت سارے علماء جو ہے وہ ولایت فقیہ کو نہیں مانتے تھے، کیا وہ گالیاں دیتے تھے. اگر آپ عالم دین ہیں تو عالم دین کے لیے سزاوار نہیں ہے، یہ شائستگی نہیں ہے کہ وہ اپنی زبان کے ذریعے کسی اور شخصیت کے بارے میں وہ کریں، اگرچہ وہ ہندو کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ عیسائی یا کافری کیوں نہ ہو، آپ کے لیے اجازت نہیں ہے. یہ اسلام اجازت نہیں دیتا. اگر آپ مسلمان ہیں تو پھر آپ گالی نہیں دے سکتے. تو ابھی اس وقت جو ہے وہ امریکہ میں بیٹھ کر اردو میں وہ دیتے ہیں، لیکچر دیتے ہیں، اور دن رات اس کا کام یہی، کیونکہ اس کا ٹاسک یہی دیا ہوا ہے. تو آپ بہت مشہور ہو گئے ہیں، ہمارے لوگ بہت مانتے ہیں انہیں.
اور اب جو ہے وہ تھوڑے بہت انہوں نے سختیاں کم کی ہے، کیونکہ سختیوں کی وجہ سے لوگوں نے نفرت بھی کیا اور ان کو بدنام بھی کیا، وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ اب وہ اپنے ٹاسکوں میں یا نہ اس میں چیلنجز میں کامیاب ہوتا ہے۔ انداز بدل دیا اس نے، بالکل انداز، لباس بدل دیا انہوں نے انداز بدل دیا، زبان بدل دیا، یعنی اپنے نتیجے تک پہنچنے کے لیے انہوں نے سب کچھ بدل دیا، پتہ نہیں کیا کیا بدلنے، جنس نہ بدلا کہیں مجھے تو خوف آ رہا ہے۔ کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اردو میں کافی حد تک کامیاب ہوئے اردو میں، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ہمارے پاکستان اور انڈیا کے لوگ مذہب کے حوالے سے جذباتی بھی ہے، مذہب سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ مذہبی تعلیمات سے آشنا نہیں ہے، جس کی وجہ سے شاید وہ کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ ہمارے لوگ جذبات پہلے لاتے ہیں، اسلام بعد میں لاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے کہ پہلے ہم نے جو کرنا ہے وہ کرنے دو، اسلام رہیں بعد میں، اور احکام یا قرآن جو بھی کہیں وہ بعد میں۔ جو بھی حادثہ یا جو بھی واقعات پیش آتے ہیں تو لوگوں کا آپ کو جذبات ہی نظر آئیں گے وہاں پر، اور جذبات ہی کی وجہ سے ہم بدنام ہو رہے ہیں، اور جذبات ہی کے آنے کی وجہ سے ہم حقیقت سے دور ہو رہے ہیں۔ کیونکہ جب آپ جذبات میں آتے ہیں تو پھر عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، جب عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے پھر انسان جو ہے وہ باولا اس کی طرح شور شرابہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور کسی کی بات نہیں مانتا، وہ پھر اس کی تعصب اور شور شرابہ اور بیجا یعنی نتیجے کے بغیر جو ہے نا وہ ایسے کام کرنے بیٹھ جاتے ہیں جس سے اسلام کو، خود کو بھی، اپنے دین کو بھی اور دوسروں کو بھی، سب کو نقصان پہنچتا ہے۔ اور عربی میں وہ لیکچر دیتے ہیں، فارسی میں دیتے ہیں، انگلش میں دیتے ہیں، اب اردو میں دیتے ہیں۔ جب آپ نے تو مجھے حیران کر دیا۔ بالکل، میں نے آپ کو جیسے کہا نا کہ شاید ہو سکتا ہے آپ نے بھی جذبات میں آ کر ان کی باتیں سنی ہوگی یا متاثر ہوئے ہوں گے ان کے جوابات سے۔ میں بہت سالوں سے ان کو سن رہا ہوں۔ اچھا، تو مبارک ہو آپ کو، آپ نے بہت اچھے شخصیت کا انتخاب کیا ہے، آپ نے بہت کچھ سیکھے ہوں گے ان سے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے نا، بہت سارے ایسے لوگ جو اس طرح کے لوگوں کو سننے کی وجہ سے پھر وہ بھی کیا ہو جاتے ہیں کہ ولایت فقیہ سے دور ہو جاتے ہیں، اور میں تو خود ولایت فقیہ کو ماننے والا ہوں، اور بہت سارے لوگ ہمارے پاکستان میں، انڈیا میں کو ملیں گے ولایت فقیہ کو نہیں مانتے، نہ ماننے کے ساتھ ساتھ وہ کھل کر مخالفت کرتے ہیں، اور وہاں کے علماء کو، مجتہدین کو، ولایت فقیہ کو کہ جو ہے وہ ماننے والے جو ہیں علماء ہیں ان کے خلاف فرض سرائی بھی کرتے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے۔ میں پھر وہی بات دہراؤں گا جس طرح سے پہلے ابتدا میں نے دہرائی تھی بات، کہ تعلیم کا ہونا یا حاضر جوابی کا ہونا یہ کوئی معیار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ میں نے آپ کو مثال دی تھی شیطان کی، کہ شیطان نے بھی تعلیم اتنی حاصل کی تھی کہ کچھ ہمارے تاریخی کتابوں میں ہے کہ اتنی اس نے علم حاصل کی کہ فرشتے بھی جو ہے نا حسرت کرتے تھے، اور فرشتے بھی حیران ہوتے تھے کہ بھائی اس نے اتنی تعلیم حاصل کی، ہمیں اس کی زیارت کرنی ہے۔ اور اب تاریخ کی بات ہے، میں نہیں کر رہا ہوں کہ قرآن حدیث کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں، میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں۔ اس کو چوتھے آسمان پر بلایا فرشتوں نے زیارت کے لیے، کس کو؟ شیطان کو چوتھے آسمان پر، اور پھر وہاں پر بھی انہوں نے فرشتوں کو تعلیم دی، یہ بھی ہیں تاریخ میں، فرشتوں کو تعلیم دی، اور وہ عبادت میں مصروف رہتے تھے، ہزاروں سال جو ہے وہ کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں، اتنی بڑی عبادت اس نے انجام دی، حیران کر دی۔ اب جب وہ آ گئے، وہ وقت آیا کہ جب اللہ نے کہا کہ جو ہے آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ یا سجدہ میں چلے جاؤ احترام کے طور پر، تو اس نے کہا کہ میں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں اس کو، جس نے آپ نے اس کو مٹی سے بنایا، میں آگ سے بناؤں، تو میں آگ سے بنا ہوا جو ہے برتر ہے اس سے، تو اللہ کے حکم کی جو ہے نافرمانی کی، تو اللہ نے اس کو کہا کہ راندہ درگاہ، تو تعلیم، ہاں مغرور ہو گیا نا، غرور و تکبر۔ اب اس بندے میں آپ دیکھیں گے صحیح معنوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ کہتا ہے، مثلا کوئی بھی شیعہ عالم آپ اس کو بتا دیں نام، مثلا ایک میں کلپ سن رہا تھا، اس میں کسی نے جواد نقوی صاحب کا، جو کہ پاکستان میں بہت بڑا نام ہے ان کا، شہنشاہ نقوی صاحب بہت بڑا نام ہے، اور بہت بڑی شخصیتیں ہیں یہ پوری دنیا میں، یا پوری دنیا میں بلکہ تشیع میں جانے پہچانی شخصیت۔ اب ان کا جب نام لیا تو اس نے کہا کہ آؤ جواد نقوی اور شہنشاہ، ان کو کچھ نہیں آتا، ان کو چھوڑ دو۔ یعنی اگر آپ عالم دین ہیں تو آپ کسی کی توہین اس طرح سے نہیں کر سکتے، یعنی یہ آپ کی جاہلیت کی علامت ہے کہ آپ کسی کو بھی آپ جو ہے وہ اپنے برابر نہیں سمجھتے۔ مجتہدین کی جب بات آئے تو اس نے کہا کہ فلاں مجتہد کو، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، اس نے اپنا وہ رچایا ہوا تھا، اپنی جو ہے وہ چیزیں لگائی ہوئی تھی اور اپنا فتویٰ دے رہا تھا اور آپ لوگوں کو گمراہ کرتے، اس طرح کی چیزیں جو نا کر کے توہین کرنے کے علاوہ کچھ نہیں آتا ان کو، کہیں پہ بھی احترام کا نظر نہیں آئے گا، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے کہ وہ بڑا عالم ہے، جبکہ شیطان بھی تو بڑا عالم تھا۔
تو آپ ان کے فالوور لگتے ہیں مجھے صحیح طرح سے ان کی طرف سے. میں ان کا فالوور رہ چکا ہوں کافی سالوں سے، میں سن رہا ہوں. ہاں، لہجے کی تلخی کی آپ صحیح کہہ رہے کہ وہ احترام اور ان چیزوں کا بہت کم خیال رکھتے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ حاضر جواب وہ دیتے ہیں؟ حاضر جوابی کسی کی علامت نہیں ہو سکتی. حاضر جوابی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ حاضر جواب ہے تو آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ، اور تاریخ میں آپ کو بہت سارے ایسے مخالف لوگ حاضر جواب نظر آئیں گے جو امام وقت کے ساتھ یا معصوم کے ساتھ ڈیبیٹ کرتے تھے اور لوگوں کو جو ہے وہ پریشان کرتے تھے. وہ لوگوں کو شک میں ڈالتے تھے کہ کتنے جو ہے وہ حاضر جوابی. اور فتنہ ہوتا تھا، صرف فتنے کے ذریعے شیطان بھی اس کے ساتھ دیتے نا، کہ شیطان آ کر اس کی مدد کرتا ہے کہ بھائی تم نے یہ سوال کرنا ہے، تم نے اس طرح موڑنا ہے، اس کو کیونکہ ہزار بہانے ہوتے ہیں. اب فتنے کو جھوٹ بولنے کے سے کیا لینا دینا، اس کو کسی بھی من گڑت بات حدیث بنا کر پیش کرنا کسی کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو ہمارے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ حدیث کی قسمیں کتنی ہیں اور کون سے کتاب ضعیف ہیں، کون سے مستند ہے. آپ کوئی بھی ضعیف اٹھا کر اپنی بات ماننے کے لیے کیا تو اس نے کہا کہ یہاں تو حدیث بیان کی اس نے، جیسے کہ ہم نے عربی والی بات کی تھی، تو یہ تو اس نے حدیث کی بات کی، قرآن کی بات کی، کیسے جھوٹ ہو سکتا ہے؟ یہ جذبات ہیں ہمارے لوگوں کے نا. تو ہمیں جذبات سے نہیں بلکہ تعلیم اور باشعور جب ہوں قوم تو پھر اس طرح کی چیزوں کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ فتنہ ور کون ہے، فتنہ کرنے والا، فساد کرنے والا. میں تو اس کو صرف فتنہ کے علاوہ کچھ جانتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ سنیوں کو آپ دیکھیں ہمارے علماء کتنی کوشش کر کے ہمارے جو ہے اتفاق اتحاد کے لیے اور مسلمانوں کی طاقت کے لیے ایک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس طرح کے لوگ اور ملے جو ہے نا آ کر کیا کر رہے ہیں، دور کر رہے ہیں، آپس میں جدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، فتنے کی آگ ڈال رہے ہیں. اور یہی چیز جو ہے وہ دشمن چاہتا ہے کہ دنیا میں مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریباں رہیں اور ہم جو ہے وہ اپنی حکومت کریں گے، ان کو لوٹیں گے اور سب کچھ کریں گے. یہ ہوتا ہے. تو آپ کو تحقیق کرنے کی ضرورت ہے اس کے متعلق کہ جذبات میں نہ آئیں اور اس میں متعلق تحقیق کریں کہ اللہ یاری کون ہے، کیا ہے، وہ امریکہ میں کیوں بیٹھا ہوا ہے، بھائی کون تنخواہ دیتا ہے اس کو اس کام کی کرنے کا. امریکہ اس کا ماموں تو نہیں لگتا نا کہ اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے جو اس کو وہاں پر اتنا پیسہ دے. پرتعیش زندگی گزار رہے ہیں میرے بھائی. اس نے روحانی لباس کو بھی میں نے جب سنا تھا تو اس نے بھی اس کے حق میں حدیثیں پڑھی کہ روحانی لباس جو میں پہن رہا تھا وہ غلط تھا. یعنی ایک چیز کی اس نے تردید کی نا، آپ نے کہا کہ میں جو پہن رہا ہوں بہترین لباس ہے، یعنی 3 پیس اور یہ پینٹ کوٹ اور ٹائی کی اس نے تعریف بھی کی اور کہا کہ زمانے میں اس نے جو حدیث بیان کی اس نے کہا کہ میں حدیث بیان کر رہا ہوں، اس حدیث کے روح سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر زمانے کے اپنے اپنے لباس ہوتے ہیں، اس زمانے کے ساتھ ساتھ آپ کو چلنا چاہیے. تو پھر مغرب میں اور بھی بالکل، تو وہاں پر اسکرٹ آپ پہنتے ہیں تو پھر آپ ایک دن وہ پہن کے آ جائیں، پھر آپ کہیں گے کہ یہ بہترین لباس ہیں تو لوگ پھر اس کے مان جائیں گے. بہرحال ہمیں کہیں سے جب آپ دین لیتے ہیں تو اس کے منابع تک ہمیں جاننا چاہیے اور پھر تحقیق کے ساتھ، ہم شعور کے ساتھ لیں کسی چیز کو. اگر ہم صرف اور صرف جذبات کی بنا پر اگر ہم فیصلے کریں گے تو شاید بعد میں ہمیں پچھتانا پڑے.